بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو ہے نا، اس کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 مبلغین۔ دلچسپ ویڈیو ہے، کوشش کر کے پوری دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے نا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسلامک اور اصلاحی ویڈیوز، کیونکہ جو ہماری اچھی اچھی ویڈیوز ہوتی ہیں نا، ان کو حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو روٹین کے ساتھ اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ انطاکیہ ملک شام کا ایک شہر تھا جس کی فصیلیں سنگین دیواروں سے بنی ہوئی تھی، اور پورا شہر 5 پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، 5 پہاڑوں سے، اور شہر کی آبادی کا رقبہ 12 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں یعنی کہ اپنے آدمیوں سے 2 مبلغوں کو دین تبلیغ کے لیے اس شہر میں بھیجا۔ ایک کا نام صادق تھا۔ جب یہ دونوں شہر میں پہنچے تو ایک بوڑھے چرواہے سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی جس کا نام حبیب نجار تھا۔ سلام کے بعد حبیب نجار نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور مقصد کیا ہے؟ تو ان دونوں صاحبان نے کہا کہ ہم دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغین ہیں اور ان بستی والوں کو توحید کی اور ایمان کی دعوت دینے آئے ہیں۔ تو حبیب نجار نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس اس چیز کی کوئی نشانی ہے؟ سوال کیا کہ آپ کے پاس کوئی اس چیز کی نشانی بھی ہے یا آپ ایویں ہی آ گئے ہیں؟ تو ان دونوں نے کہا جی ہاں، ہم لوگ مریضوں اور مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو اللہ پاک کے حکم سے شفا دیتے ہیں۔ یہ ان دونوں کی کرامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یہ سن کر حبیب نجار نے کہا کہ میرا ایک لڑکا مدتوں کا بیمار ہے، کیا آپ لوگ اس کو تندرست کر دیں گے؟ ان دونوں نے کہا جی ہاں، آپ اس کو ہمارے پاس لائیں۔ چنانچہ ان دونوں نے اس مریض لڑکے پر ہاتھ پھیرا تو وہ فوراً ہی تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یہ خبر بجلی کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی اور بہت سے مریض جمع ہونے لگ گئے اور سب شفا یاب ہونا شروع ہو گئے۔ اس شہر کا جو بادشاہ تھا نا، وہ ایک بت پرست تھا، انتیہا نام تھا اس کا۔ وہ ان دونوں کی زبان سے توحید کی دعوت سن کر نہ مارے غصے سے آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے ان دونوں مبلغین کو گرفتار کر کے 100 درے لگا کر قید خانے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سردار حضرت شمعون کو انطاکیہ بھیجا، اور آپ کسی طرح بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے اور بادشاہ سے کہا کہ آپ نے ہمارے 2 آدمیوں کو جیل میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ آپ نے ان کی پوری بات تو سنی تھی، آپ نے بلا وجہ ان کو جیل میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے ان دونوں کو جیل خانے سے بلوا کر جب گفتگو شروع کی نا، تو ان دونوں نے کہا کہ ہم یہی کہنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیجئے اور اللہ پاک کے نبی پر ایمان لے آئیں، اور یہ وہ نبی ہیں جن سے آپ کو ہر طرح کی سہولت میسر ہو سکتی ہے، اور ان نبی کے اللہ پاک وہ ہیں جنہوں نے آپ کو اور ہمیں اور ان بتوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ جب بادشاہ نے ان سے کوئی نشانی طلب کی نا، تو ان دونوں صاحبان نے کہا کہ ایک ایسا مادرزاد اندھا لے آئیے جس کے سر میں کوئی آنکھیں ہی نہ ہوں، سوراخ ہی نہ ہو۔ تو ایک ایسا اندھا سامنے آیا تو انہوں نے ہاتھ پھیرا تو اس کی پیشانی پر آنکھوں کے مانند 2 سوراخ بن گئے، یعنی کہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا نا تو 2 سوراخ بن گئے۔ پھر ان دونوں صاحبان نے مٹی کے 2 گلولے بنائے، چھوٹے چھوٹے دانے بنائے، اور بنا کر ان سوراخوں میں رکھ کر دعا کی نا، تو 2 جو گلولے تھے نا وہ آنکھیں بن کر روشن ہو گئے اور وہ آنکھوں والا ہو گیا۔ حضرت شمعون نے فرمایا کہ اے بادشاہ، کیا تمہارے بتوں میں یہ قدرت ہے؟ تو بادشاہ نے کہا نہیں۔ تو حضرت شمعون نے کہا کہ پھر تم اس خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو ایسی قدرت والا ہے کہ اندھوں کو آنکھیں عطا کر سکتا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ کیا تمہارا خدا مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے؟ تو اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے نا، تو ایک مردہ جو کچھ دنوں سے مرا پڑا ہے
اور وہ اس کا باپ ابھی تک نہیں آیا، اس وجہ سے اس کو دفن نہیں کیا گیا۔ اگر وہ اس کو زندہ کر سکتا ہے نا تو پھر وہ مجھے کر کے دکھائے۔ تو بادشاہ ان دونوں یا تینوں صاحبان کو لے کر لڑکے کے پاس گیا۔ ان دونوں صاحبان نے یا تینوں صاحبان، مختلف روایات ہیں، دعا مانگی تو خدا کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا، اور بلند آواز سے کہا کہ میں بت پرست تھا اور مرنے کے بعد جہنم کی وادیوں میں داخل ہو گیا، لہٰذا میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتا ہوں اور اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں، اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ان تینوں مبلغین کی بات مان کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ تینوں صاحبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حواری ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اور مردے کی تقریر سن کر سب حیران رہ گئے۔ اتنے میں حبیب نجار بھی دوڑتا ہوا پہنچ گیا، اور انہوں نے بادشاہ اور سارے شہر والوں کو مبلغین کی تصدیق کے لیے پرزور تقریر کر کے آمادہ کر لیا، یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کے تمام دربار والوں نے ایمان قبول کر لیا، مگر چند منحوس لوگ ایسے تھے جو ایمان نہیں لائے، بلکہ الٹا حبیب نجار کو قتل کر دیا۔ تو ان مردودوں پر عذاب آیا اور وہ عذاب الہی سے ہلاک کر دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تینوں مبلغین یعنی کہ صادق، مصادق و شمون، یعنی کہ ایک کا نام صادق تھا اور ایک کا مصادق تھا اور ایک شمون تھا، کہ دعوت تبلیغ کی راہ میں بے پناہ مشکلات آئیں، مگر انہوں نے اپنے ایمان اور اپنے دین اور اپنے نبی پر ثابت قدمی دکھائی۔ تو یہ معاملات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب انسان دین کی راہ پر چلتا ہے نا تو اس کے لیے بے پناہ مشکلات راستے میں کھڑی ہوتی ہیں۔ کبھی یہ مسئلہ آتا ہے، کبھی وہ مسئلہ آتا ہے، کبھی دین کی تبلیغ کے لیے جانا پڑے تو کبھی گھر میں راشن نہیں ہے، کبھی بیوی بیمار ہے، کبھی بچے بیمار ہیں، کبھی کاروبار کا مسئلہ ہے، کبھی اس طرح کی چیزوں کے معاملات کھڑے ہیں، مگر انسان کو دین کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی تبلیغ کے لیے مختلف جگہوں پر جانے کی، دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک